ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارے ATR اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ہند آریائی زبان کے بارے میں بات کریں گے۔ ہند آریائی زبانیں جو بہت مشہور ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے بہت ساری زبانیں نکلی ہیں، تو آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو اب دیکھیے، دنیا کی زبانوں کا سب سے بڑا خاندان ہند یورپی ہے، یہ پوچھا بھی جاتا ہے تو یہ یاد رکھنا ہے۔ اسی ہند یورپی خاندان کی ایک مشرقی شاخ ہند آریائی کہلاتی ہے۔ بہرحال ہندوستان میں آریوں کی آمد کے ساتھ ہی جس زبان کا سب سے پہلے فروغ ہوا ہے، یعنی جس زبان کو سب سے پہلے پرچلن ملا ہے، وہ سنسکرت زبان تھی۔ اور دھیرے دھیرے یعنی رفتہ رفتہ یہ زبان اشرافیہ یعنی اعلیٰ طبقے کی زبان بن گئی۔ جو بڑے بڑے شہری تھے جس کا رعب اور دبدبہ تھا، انہوں نے اس زبان کو اختیار کیا۔ لسانی ماہرین یعنی جو بھی زبان کے جانکار ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس کے سخت لسانی اصولوں کی وجہ سے، یعنی سنسکرت کے سخت لسانی اصول کی وجہ سے، ان کے قاعدے اور کلیے کی وجہ سے پراکرتوں کا ظہور ہوا، جو کہ عوامی طرز اظہار کی ترجمانی بنتی چلی گئی۔ یعنی اگر عوام کی بات کریں تو وہ جس زبان میں بات کرنے لگے وہ پراکرتوں سے، یعنی سنسکرت سے لوگ پراکرتوں کی طرف جانے لگے۔ آریہ ہندوستان میں داخل ہونے سے قبل ایران میں قیام کیا، یعنی جو آریہ قوم ہے وہ ہندوستان میں آنے سے پہلے ان کا قیام ایران میں ہوا ہے۔ وہاں اس کی زبان کو ہند ایرانی کہا جاتا تھا، یعنی جس کو ہم ہند آریائی کہتے ہیں اسی زبان کو وہاں پر ہند ایرانی کہا جاتا تھا۔ لہٰذا ہند آریائی کی ابتدائی شکل کا مطالعہ کرنے والا ایران کی ابتدائی زبانوں کا مطالعہ کرنے پر مجبور ہوگا، یہ بات سید احتشام حسین کہتے ہیں۔ آریہ 2000 قبل مسیح کے آس پاس ایران پہنچے۔ اس کے 500 برس بعد یعنی 1500 قبل مسیح میں ہندوستان میں داخل ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کی زبان ہند ایرانی سے ہند آریائی میں تبدیل ہو جاتی ہے، کنورٹ ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دیگر چیزوں کے علاوہ ہندوستان کے لیے آریوں کا سب سے بڑی دین آریائی زبان تھی۔ آریائی زبان ان کی سب سے بڑی دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آریہ کے عہد کو باعتبار زبان 3 دور میں تقسیم کیا گیا ہے، 3 عہد میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا عہد ہے ہند آریائی زبان کا عہد قدیم، جو 1500 قبل مسیح تا 500 قبل مسیح شمار کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اس عہد کی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ اس عہد میں ہند ایرانی خالص ہند آریائی شکل میں منتقل ہوئی، یعنی وہ زبان جو ہند ایرانی تھی وہ ہند آریائی بنی ہے۔ اور یہ عہد پہلا ہی ہے، پہلے عہد میں، جس کو قدیم کہتے ہیں، جس کو سنسکرت عہد کہتے ہیں، جس کو عہد عتیق کہتے ہیں، یہ کچھ بھی کہہ لیجئے، ویدک بھی کہتے ہیں۔ تو اس عرصے میں ہند آریائی ہند ایرانی منزلوں سے گزر کر خالص ہند آریائی ہوئی ہے۔ اور اسی عہد میں 4 رگ وید کی تصنیف بھی ہوئی ہے۔ اور اس عہد کے آریہ بولی کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں رے کی اور لام کے لیے صرف رے کی آواز مستعمل تھی، وہی آواز استعمال ہوتی تھی۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ غیر آریہ سے روابط کے سبب زبان کی مرکزیت بھی ختم ہوئی ہے۔ اس عہد کی یہ خاص خصوصیات تھی، یعنی یہ کہیے اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، جو آریہ کی آبادی بڑھی تو ان کے روابط غیر آریہ سے ہو گئے۔ غیر آریہ نسل کے لوگوں سے ربط ضبط پڑھنے سے آریہ زبان کی مرکزیت ختم ہوئی ہے۔ یہ بہت موٹی سی بات ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یعنی اس عہد کی زبانیں اس طرح سے بنتی ہیں، اودیچہ ہے، مدیشہ ہے، پراچیہ ہے۔ عہد قدیم کی لسانی گروہ بندی میں یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اودیچہ کس عہد کی جو ہے زبان تھی؟ تو یہ عہد قدیم کی زبان تھی، اور یہ اودیچہ جو ہے شمالی مغربی ہندوستان کی زبان تھی، وہاں پر بولی جاتی تھی۔ اچھا، یہ بات جو کہی جاتی ہے اس سے کوئی لسانی تخصص نہیں ہے، بلکہ اس علاقے میں زیادہ بولی جاتی تھی۔ اسی طرح سے مدیشہ امبالہ سے الہ آباد تک، پراچیہ مشرقی ہندوستان تک۔ اچھا، یہ ساری تینوں زبانوں میں سب سے زیادہ فوقیت پراچیہ کو حاصل تھی، یعنی فوقیت اسی کو حاصل تھی۔ یہ زبان آریوں کی قدیم معیاری زبان کے زیادہ قریب تھی، پراچیہ۔ پھر اس زبان نے اپنا آریائی لہجہ کھو دیا، تو مدیشہ کی زبان کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد
پھر دھیرے دھیرے کر کے زبان کی جو مقبولیت ہوتی ہے وہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہوتی ہے۔ اس زمانے میں آریوں کی زبان کو منظم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پھر جو ہے دوبارہ سے کوشش کی گئی، سب جگہ رائج الفاظ کو ٹکسالی مانا گیا، بعد میں یہ بن سنور کر سنسکرت یہ کہلانے لگی ہے۔ آریوں کے ابتدائی زبان سے ہی ویدک سنسکرت اور ادبی سنسکرت ہوئی ہے، پھر پراکرت کی شروعات ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے تو اب داخل ہو جاتے ہیں عہد وسطیٰ میں۔ آریائی زبان کا عہد وسطیٰ 500 قبل مسیح سے 600 عیسوی تک کا شمار کیا جاتا ہے، اور یہ دور بنیادی طور پر پراکرتوں کا دور ہے۔ اس دور میں زبانیں مسلسل پروان چڑھتی رہیں، اس عرصہ میں ہند آریائی پراکرت بن گئی۔ پھر اسی طرح سے آریائی زبان کا جدید دور شروع ہوتا ہے جو 600 عیسوی سے شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس دور میں بھی جو عہد وسطیٰ ہے اس میں بھی زبان کی ارتقاء کی 2 شکلیں نظر آئی ہیں۔ ایک عرف عام کی بولیاں تھیں، یعنی ادبی پراکرتوں کی شکلیں اختیار کر رہی تھی، جس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اسی طرح سے دوسری طرف سنسکرت تھی، آریائی زبانوں سے اسی کا رشتہ جڑا ہوا تھا۔ اس عہد میں اضافہ ہوا تو پراکرتوں کا، اور پراکرتوں کے اضافے کے باعث سنسکرت کی اہمیت زیادہ ہوتی گئی۔ سنسکرت کے پہلو پراکرتوں کا ارتقاء ہوتا رہا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اسی طرح سے اب جب تیسرے عہد میں آتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں پراکرتوں کی ادبی شکلیں نمایاں ہوئی ہیں، زبانیں بن سنور کر مختلف ناموں سے موسوم ہوتی رہیں، یعنی وہ بھی زبان جو ہے بدلتی رہی اور بڑھتی رہی۔ پھر اس عہد میں اپبھرنش کا دور شروع ہوا، یعنی یہاں پر اپبھرنش کو وجود ملا ہے، وہ ایک نئی زبان بنی ہے، یعنی پراکرتوں کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ یاد رہے کہ پراکرت اور اپبھرنش کے بارے میں الگ سے نوٹ پیش کیے جائیں گے، ہم اس پر الگ سے بات کریں گے۔ البتہ یہاں پر یہ ذکر ضروری ہے کہ اپبھرنشوں نے نکھر کر جدید ہند آریائی بھاشاؤں کا روپ دھارا ہے، اس سے وہ زبان بنی ہے۔ مزید تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔